محمدا ومصليا ومسلما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آسان قاعدے کی آسان تشریح وہ مکمل ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کو مکمل ریکارڈ کروا دیا۔ اللہ جل وعلا اس کو سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا قدم جو ہے یہ بھی اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہمیں اٹھانے کی توفیق حاصل ہوئی۔ یہ مفتی اشرف القادری صاحب رحمہ اللہ تعالی جو شیخ الحدیث رہے، اللہ جل وعلا نے آپ کو بڑا نوازا، آپ نے دین متین کا بڑا کام کیا اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر بڑی مضبوطی سے کاربند رہے اور آگے مسلک کا کام کرتے رہے اور لوگوں کو بچاتے رہے۔ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے دین متین کا بڑا کام کیا ہے۔ اس میں آپ نے یہ کتاب جس کا نام ہے کتاب فارسی بڑے اچھے انداز میں لکھی تاکہ طلباء کے لیے مشکل نہ ہو، وہ آسانی سے فارسی سیکھ سکیں۔ جس کی فارسی گرامر ٹھیک ہوتی ہے تو پھر ہی وہ ترجمہ ٹھیک کر پاتا ہے اور وہ فارسی کو سمجھ پاتا ہے۔ اللہ جل وعلا قبلہ مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی فیض و برکات سے میں فیض یاب فرمائے۔ جامع تدریس القرآن جو جامع مسجد قاری صاحب کے متصل محلہ نکابورہ میں موجود ہے، عرصہ دراز سے قرآن مجید کی تعلیم کا فیض یہاں سے بانٹا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کا بھی کافی دیر سے سلسلہ جاری ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ بندے سے بس سے محفوظ رکھے اور ہمیں عاجزی کی ہمیشہ دولت نصیب فرمائے۔ تکبر، حسد، نفرت، شہرت، جتنی یہ بیماریاں سب سے معمور و محفوظ فرمائے۔ آپ یاد رکھیں کہ عربی گرامر کو جو سمجھتا ہے کہ اس کو سیکھنے میں آسانی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فارسی گرامر سیکھے، اردو گرامر سیکھے۔ اس سے وہ جلدی سے عربی گرامر سیکھ جائے گا، عربی صرف و نحو وہ سیکھے گا۔ آج دکھ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے دور ہو گئے، ہم فارسی سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے عربی زبان سیکھنا مشکل ہوئی، صرف و نحو سیکھنا مشکل ہو گئی۔ اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جس کی فارسی ٹھیک ہوگی، اردو ٹھیک ہوگی، وہ اردو سے فارسی اور عربی کر لے گا، وہ عربی سے اردو و فارسی کر لے گا۔ جس کی فارسی ٹھیک ہوگی وہ بھی عربی کو اچھی طرح سمجھ پائے گا اور وہ عربی کا ترجمہ بھی اچھا کر لے گا اور پھر فارسی سے عربی بھی بنا لے گا۔ آپ اس کی طرف آئیں، کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین کا لٹریچر ہے اور ہمارے جو مد مقابل آتی ہیں، ہمارے جو خصم ہیں، اہل سنت جماعت کے جو دشمن ہیں، ان کی کتابیں فارسی میں، کتنی کتابیں فارسی میں، مصادر، ماخذ۔ تو جب ہمیں فارسی نہیں آئے گی تو ہم کیسے وہ پڑھ کر جواب دے سکیں گے، کیسے بچ سکیں گے، کیسے بچا سکیں گے؟ تو یہ کہنا کہ فارسی کی کوئی حیثیت نہیں، تو یہ پھر شاید
حالات سے واقف نہیں ہے اور کتب سے واقف نہیں ہے، اس لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا جس پہ فضل فرماتا ہے اسے سمجھ آ جاتی۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقدمہ ہے، یعنی مقدمہ میں خاص باتیں آئیں گی، فارسی صرف و نحو کی، فارسی صرف و نحو کا تعارف ہوگا، اہم قواعد آئیں گے، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے اپلوڈ کراتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ضروری باتیں ہیں اور ضروری اصطلاحیں ہیں، یعنی کسی قوم کا بھی کسی بات پر متفق ہو جانا اسے اصطلاح کہتے ہیں۔ ہم زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، فارسی میں بھی ایسا ہی ہے، زبر زیر یا پیش کو حرکت ہی کہتے ہیں۔ اور متحرک وہ حرف جس پر حرکت ہو، جس پر حرکت ہو، فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ ہم یہ اردو میں فتح زبر کو کہتے ہیں، عربی میں فتحہ کہتے ہیں، ہماری اردو میں زبر ہے، فارسی میں کیا ہے؟ فتحہ۔ تو فتح زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ اب دیکھیں فارسی میں حرکت ہے، اردو میں کیا ہے؟ زبر زیر یا پیش یا حرکت۔ اور متحرک وہ حرف جس پر حرکت ہو، اور فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ یعنی مفتوح اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس سے فتح دیا گیا وہ فتح والا حرف۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، یعنی کسرہ دیا ہوا حرف اور کسرے والا حرف۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم یعنی پیش دیا ہوا حرف، جس پر پیش آ جائے۔ سکون یا جزم حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جس حرف پر سکون یا جزم ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ یا حرکت نہ ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ جزم، یا اسے کیا کہیں گے؟ سکون۔ تو جس حرف پر ہوئی اس کو ساکن یا مجزوم، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں ساکن حرف یا سکون والا حرف، مجزوم جزم والا حرف۔ واو معروف وہ ساکن واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور خوب صاف کر کے پڑھا جائے، خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے، جیسے نور، حور، سرور، خوب، یعنی بالکل صاف کر کے یہ پڑھا جا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں واو معروف، یعنی واو سے پہلے ضمہ ہے اور خوب ظاہر کر کے پڑھی جا رہی ہے۔ واو مجہول وہ واو ساکن ہے کہ جس سے پہلے ضمہ تو ہے لیکن خوب ظاہر کر کے اور صاف کر کے نہیں پڑھی جاتی، جیسے کرے، جیسے اس میں جوش، ہوش کا واو ہے، بول کا واو ہے، تول کا واو ہے، یہ طول بول نہیں بولا جاتا، اور جوش یہ جوش نہیں بولا جاتا، خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ اور اسی طرح ہوش، ہوش نہیں بولا جاتا، ہوش بولا جاتا ہے، واو کو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا، تو اسے کہتے ہیں واو مجہول۔ آگے ہے یا معروف، یا ساکن ما قبل مقصود، یعنی اس سے پہلے زیر اور خوب ظاہر کر کے اور صاف کر کے پڑھی جائے، تو اسے کہتے ہیں یا معروف۔ جیسے قاضی، قاضی، راضی، ماضی، یہ جتنے بھی اس میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اور خوب ظاہر کر کے پڑھی جا رہی ہے۔ اور واو مجہول، یا مجہول اس کے الٹ ہے، یعنی اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے، جیسے کرے، یہ دیکھیں یا ظاہر کر کے نہیں پڑھی جا رہی۔ اور بڑے، مرے، سڑے، پڑے، چڑھے، یہ سب میں جو یا ہے اس سے پہلے زیر ہے، یا ساکن ہے لیکن خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھی جا رہی، اسے یا مجہول کہتے ہیں۔ یہ جو کتاب فارسی ہے نا، اس کے اندر
واب مجہول اور یا مجہول پر الٹا جزم علامت کے طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ دیکھے گا جہاں الٹا جزم آئے گا یہ والا، تو یہ واو مجہول اور یا مجہول کی نشانی ہوگی۔ اگر الٹا جزم نہیں ہوگا تو وہ واو معروف اور یا معروف کی نشانی ہوگی۔ واو مدولہ وہ واو جو لکھی تو جاتی ہے اور پڑھنے میں نہیں آتی، جیسے خود کا واو۔ اب یہ خود کا واو لکھنے میں تو آیا لیکن پڑھنے میں خود نہیں پڑھے ہم، خود کا واو۔ یہ جو واو مدولہ ہے عام طور کے بعد خا کے بعد ہی آیا کرتی ہے، یعنی خا جیسے خود میں خا کے بعد آئی ہے۔ اور یہاں جو فارسی کتاب ہے اس میں واو مدولہ کی نشانی کے لیے اس کے نیچے ایک لکیر لگا دی گئی ہے، سیدھی لکیر، تاکہ اسے پتہ چلے یہ جو واو ہے یہ واو مدولہ ہے۔ ہائے مختبی وہ واو ہے جو ظاہر ہو کے نہیں پڑھی، خوب ظاہر ہو کے نہیں پڑھی جاتی، ظاہر ہو کے، بلکہ محض پہلے حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لکھی جاتی ہے، ظاہر ہو کے نہیں پڑھی جاتی بلکہ ما قبل کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، جیسے دیوانہ، پروانہ، زنانہ، مردانہ۔ یہ آپ دیکھیں یہاں جو ہا ہے یہ ظاہر کر کے نہیں پڑھی جا رہی بلکہ ما قبل کی حرکت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اسے صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔